السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم بات کریں گے اس خوبصورت پودے کے بارے میں، اسے ہمارے یہاں لوکل نام سے گل نشتر اور انڈین کورل ٹری کے نام سے اسے جانا جاتا ہے۔ اس میں ویسے تو کافی سارے کلر موجود ہیں، اس میں مقصد وائٹ کلر ہے، یہ ریڈ ہے، یہ تو میں نے دیکھے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک ہی پودے کے کافی ساری قسمیں ہوتی ہیں اور کافی سارے کلر ہوتے ہیں۔ اس میں بھی کافی ساری قسمیں ہیں، کچھ کے شاخوں پہ کانٹے ہیں اور کچھ ویسے بالکل پلین ہیں جن کی شاخیں، اس کی شاخوں پہ چھوٹے چھوٹے کانٹے ہیں۔ اور اس پودے کے بارے میں بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ خوبصورت درخت بنتا ہے، بہت اچھا درخت بنتا ہے۔ یہ آپ پھول اس پہ دیکھ سکتے ہیں، بہار کے دنوں میں اس پہ بہت زیادہ پھول آتے ہیں اور یہ بلدیہ کٹنگ لگایا جاتا ہے اور بہت آسانی سے یہ چل جاتی ہے اس کی کٹنگ۔ اس کے اوپر بہت سی شہد کی مکھیاں آتی ہیں اور پرندے اس سے رس چوستے ہیں، جس طرح کہ یہ ایک بلب سے بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر رس کھڑا ہوا ہے ایسے کہہ لیں، اور پرندے چھوٹی چڑیاں وغیرہ اس سے رس چوستی ہیں اور اس کے پتے بہت خوبصورت ہیں۔ یہ نئی نئی شاخیں نکل رہی ہیں جو میں انشاءاللہ اگلے سال اس کی کٹنگ لگاؤں گا۔ ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو یہ لاہور سائڈ پہ بہت زیادہ پودے یا درخت پائے جاتے ہیں، لیکن ہمیں ان پودوں کی پہچان اب ہو یا نہ ہو، ہم نے ان پودوں کو لگانا چھوڑ دیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بہت خوبصورت درخت ہے، جیسے سنبل کی لکڑی کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں اسی طرح اس پہ کانٹے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اوپر جو پھول آتے ہیں، ویسے تو سنبل پہ بہت زیادہ پھول آتے ہیں لیکن اس کے پھول بڑے ہوتے ہیں، اس کے پھول تھوڑے چھوٹے ہیں اور خوبصورت بھی اس سے زیادہ ہیں۔ یہ یہاں سے ایک شاخ نکلی ہوئی ہے، یہ میں اگر کاٹ کے لگا دوں تو یہ آسانی سے چل جائے گی۔ ویسے تو جیسے پیپل، بورڈ وغیرہ کی شاخیں یا مرنگا، سوہنجنا وغیرہ کی شاخیں لگائی جاتی ہیں، اس طرح اس کی شاخ اگر آپ کاٹ کے لگاتے ہیں تو یہ آسانی سے چل جائے گی۔ اس پہ پھول دیکھیں کتنے زیادہ ہیں اور یہ ہوا کی وجہ سے جو پھول پرانا ہو جاتا ہے وہ گرتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس طرح کے اس کے پھول ہیں۔ دوستو اگر ہم اس طرح کے خوبصورت پودے لگائیں، آج کل کونوں کارپس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہم لوگ، خوبصورت پودے لگائیں، بوتل برش، سنبل ہے، پھر گل نشتر ہے، امل تاس ہے، ارجن ہے، اس طرح کے کافی سارے پرانے درخت موجود ہیں جن کے بیج بھی لگائے جا سکتے ہیں، جن کی کٹنگ بھی لگائی جاتی ہے۔ اگر ہم اسی طرح کے پودے لگائیں تو ہمیں خوبصورتی بھی دیکھنے کو ملے گی اور گھنا سایہ بھی ملے گا، پرندے بھی آئیں گے ان پہ۔ ویسے تو یہ بہت بڑا درخت بنتا ہے لیکن ابھی تھوڑا چھوٹا ہے میرے پاس، اس کو انشاءاللہ ایک درخت بنائیں گے، شاندار درخت بنے گا یہ۔ میں اتنا کچھ تو نہیں جانتا لیکن کچھ نہ کچھ معلومات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں، جو میرے علم میں آتی ہے میں آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں۔ یہ ایک خوبصورت درخت ہے۔ کوئی بھی پودا آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں، جیسے کہ آپ اپنے علاقے کے حساب سے، موسم کے حساب سے، یہ گرمی سردی برداشت کرنے والا پودا ہے۔ آپ اس کو باغات کے اندر لگا سکتے ہیں، اپنے گھر کے اندر لگا سکتے ہیں۔ کیونکہ درخت تو ہم نے لگانا ہی ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہم ایک خوبصورت درخت لگائیں، کوشش کریں آپ پھلدار درخت لگائیں، شہتوت ہے، جامن ہے، اس طرح کے کافی سارے درخت ہیں پھلدار۔ اگر آپ پھلدار نہیں لگانا چاہتے تو آپ پھر خوبصورت درخت لگائیں، پھول جس پہ لگیں، جس پہ پرندے بھی آئیں، آپ کو بھی دیکھ کے خوشی ہو، پرندے بھی اس پہ بہت زیادہ آئیں۔ اور اسی طرح اگر آپ شوق رکھتے ہیں درختوں کا تو آپ کا شوق بھی پورا ہو جائے گا اور آپ کو ایک بہت بڑا اجر بھی ملے گا۔ میرا اس طرح کی معلومات دینے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ آپ دوستوں کے اندر، آپ بھائیوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو درخت لگانے کا، ایک شوق پیدا ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ درخت لگیں اور زیادہ سے زیادہ ان کی دیکھ بھال کی جا سکے۔
تو امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی، میری ویڈیو سمجھ آئی ہوگی، یا دکھایا گیا درخت آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو اپنے ماحول کے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگاتے رہیں، اور اپنے پاکستان کو سرسبز بنائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔